نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم اور رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جمعۃ المبارک کا عنوان قرآن اور جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے اسے فقط کانوں کی لذت تک محسوس نہ رکھے بلکہ ہمارے دلوں میں اس کو اتار کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون جو پہل کرنے والے ہیں اور وہ لوگ والذین اتبعوہم باحسان جنہوں نے احسان کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ان کی اتباع کی ہے. رضی اللہ عنہم اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابیت یہ ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاکھ کوشش کرے دن اور رات عبادت میں صرف کر دے اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھ کر اخیر کر دے نوافل کی کثرت کر دے اللہ رب العزت کا ہر حکم بجا لائے لیکن اس کے باوجود وہ صحابی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا
کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو جس نے حالت ایمان میں میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، جس نے حالت ایمان میں اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ تاجدار کائنات کو دیکھا ہو، صحابی تو بنتا وہ ہے۔ تو پھر اس کا تعلق عبادت اور ریاضت کے ساتھ نہ رہا، جتنی مرضی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں کوئی بھی صحابی بننا تو کجا صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کا کام سپرد کیا تو پھر انہوں نے چار دانگ عالم اس پورے جہان میں اللہ رب العزت کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایسے پرچار کیا جیسے پرچار کرنے کا حق تھا۔ تو پھر محبوب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ جو صحابہ ہیں یہ تو آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ضرور بھی ضرور ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ کسی صحابی کو خاص نہیں کیا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، کسی اور صحابی کی پیروی کرو گے تو فلاح نہیں پاؤ گے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کسی اور صحابی کی پیروی کرو گے تو منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو گے۔ ایسا نہیں فرمایا، فرمایا صحابی کالنجوم، میرے کل صحابہ اکرام جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جس صحابہ کی تم اقتداء کرو گے، جس صحابہ کی تم پیروی کرو گے، وہ تمہیں پکڑ کر اگر تم نے ان کے دامن کو تھام لیا تو وہ تمہیں جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو انہیں صحابہ اکرام کی مختلف ذاتوں میں سے آج ایک ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، مدینہ منورہ کے مظلوم شہید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی، پیکر شرم و حیا جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق آج گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا میل کھاتی ہے۔ جہاں آپ کی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ مشابہ ہیں تو اسی طرح آپ کی سیرت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا لقب ذوالنورین ہے، آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے، آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور آپ واقعہ فیل سے 6 سال بعد، واقعہ فیل وہ واقعہ جب ابرا نے مکہ مکرمہ کو گرانے کی خاطر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس واقعے سے 6 سال بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں جا کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مل جاتا ہے۔ یہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ بھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے شروع میں قبول اسلام کر لیا، اسلام کو شروع میں قبول کیا۔ 4تھے نمبر پر قبول کرنے والے، اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت جو ہے وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کسی محبوب شخص کا ایک طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے میں جانا یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات تھی، قریش میں سب کو محبوب تھی۔ لوگ آپ کو اس طرح جانتے تھے کہ کہتے تھے کہ
ہمیں اس قریش میں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب کوئی شخصیت نہیں ہے، اس طرح آپ کو جانا جاتا. لیکن جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھاما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اسلام کو قبول کیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے سگے چاچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. اب یہ محبوب شخصیت ہے جن کو قریش بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ عثمان جیسا پیارا ہمیں اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں لگتا. لیکن جیسے ہی حق کی راہ پر چلنا شروع کیا ہے تو آپ کے سکے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہتے ہیں کہ عثمان تمہیں اس وقت تک رسیوں سے آزاد نہیں کیا جائے گا جب تک تم اسلام پر چلنا نہ چھوڑ دو، تمہیں اس وقت تک رسیوں سے کھولا نہیں جائے گا جب تک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑ دو. جب یہ سخت لہجہ سنا تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے جواب نہیں دیا، بڑے نرم لہجے سے جواب دیا. کہا کہ چچا تم مجھے مار بھی دو، میں نہ تو اسلام کے راہ پر چلنا چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی محمد عربی کا دامن چھوڑ سکتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس دامن کو عثمان نے پکڑ لیا اس دامن کو چھوڑ دے. جب یہ جواب سنا تو حکم بن ابو العاص بھی دھنگ رہ گئے اور آپ کو رسیوں سے آزاد کیا اور یہ کہا کہ عثمان بن عفان کو راہ حق پر چلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین ہے، دو نوروں والے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان آپ کا لقب ذوالنورین ہے. آپ کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بہقی نے قلم اٹھایا. امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، بات کو سننا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں. یہ فقط اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی دو محبوب بیٹیاں جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یکے بعد دیگرے جناب سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں. اسی وجہ سے امام بہقی فرماتے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا فرمایا گیا، دو نوروں والا کہا گیا. تو اعلیٰ حضرت بھی اس مقام پر بولے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہیں جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے. کیا ان کے کہنے ہوں گے، کیا ان کی شان ہوگی، کیا کوئی ان تک پہنچ سکتا ہے، ان کے فضائل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم نے متفقن علیہ نقل کیا، حضور علیہ السلام جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آئے تو پانی کی قلت ہے. صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جسے بئر روما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے اور وہ بھی یہودی کی ملکیت میں ہے، وہ بھی پانی کو مہنگے داموں میں فروخت کرتا ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا گھر ہو، فرمایا کہ کون ہے جو جنت کا طلبگار ہو، جو چاہتا ہے کہ جنت اس کے مقدر میں لکھ دی جائے تو وہ بئر روما اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر وقف فرما دے. تو سب سے پہلے جو ہستی سامنے آتی ہے وہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدھا کنواں آپ نے خریدا اور وقف کر دیا اور ڈیمانڈ کیا کی کہ ایک دن ہم پانی بھریں گے، ایک دن تم جتنا چاہے فروخت کر لینا. لیکن مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی جناب سیدنا عثمان بن عفان نے کہ ایک دن کے لیے سٹور بھی کر لینا، اس کو جمع بھی کر لینا تاکہ تمہیں دوسرے دن خریدنے کی نوبت نہ آئے. تو جب یہ معاملہ چلا تو اب یہودی کو کوئی خاص آمدن نہ ہوئی، اس نے دوسرا حصہ بھی فروخت کر دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کنواں بئر روما جسے کہا جاتا ہے اسے خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا.
آج بھی وہ کنواں حضرت سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مدینہ منورہ میں وقف ہے۔ اور دوسری روایت جسے امام بہقی نقل کرتے ہیں، کون ہے جو مسجد کی وسعت میں حصہ ڈالے؟ تو حضرت سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، وہ کہا کہ آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو مسجد کی توسیع کرنے میں بھی آپ نے زمین کا قطعہ، زمین کا ٹکڑا خرید کر وقف کر دیا۔ تیسری روایت جسے امام مسلم نے نقل کیا، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا فضیلتوں سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باغ میں موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس طرح پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں اپنے قدمین شریفین کو رکھ کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو دروازے پر کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جو آئے میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آنے دینا۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری کھولو، اور جو بھی اندر آئے اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ دروازے کو کھولا گیا تو جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے دروازے سے داخل ہوئے، تو ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی دروازے سے داخل ہو اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کو کھولا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہاں پر دو باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس دروازے سے آئے اسے ایک تو جنت کی خوشخبری دے دینا، اور ساتھ ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے مصائب اور آلام۔ تو جب دروازے کو کھولا گیا تو جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آپ کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی، آپ کو جنت کی بشارت بھی دی گئی، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پیغام دیا گیا کہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مصائب، رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ رنج اور غم کیا تھے، وہ مصیبتیں کیا تھیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی شخص کو بلاؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عمر فاروق کو بلایا جائے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی کو بلایا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو آپ سے جب بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اس دنیا میں رہتے ہوئے جو مجھے مصیبتیں، آلائشیں اور آزمائشیں پہنچنی ہیں، حضور نے مجھے ان تمام کی خبر دے دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار کتنا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام مسلم اور امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اس پر آپ نماز ادا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس پر نماز نہیں ادا کروں گا۔ جب سبب پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو شخص مرا پڑا ہے، جس کا جنازہ تم میرے پاس لے کر آئے ہو، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اور جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے بغض رکھتے ہیں، اور عثمان سے جو محبت اور پیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ صلہ عطا فرمایا۔ اور غزوہ تبوک میں آپ کی خدمات موجود ہیں۔ غزوہ تبوک اسے غزوہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی تنگی کا غزوہ تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ حضور نے اس کے بعد کسی غزوے میں شرکت نہیں کی۔ غزوہ کہتے ہی اس کو ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس نفیس کے ساتھ اپنے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے غزوہ تبوک کے بعد کسی بھی غزوے میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن تنگی بھی بہت زیادہ ہے، مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ مال کو پیش کیا جائے، اپنے اپنے مالوں کو پیش کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مئۃ بعیر،
بِأَصْلَاحِهَا وَأَقْطَابِهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں. یا رسول اللہ 100 اونٹ پیش کرتا ہوں، اور صرف 100 اونٹ خالی نہیں، یا رسول اللہ ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا عثمان غنی پھر سامنے آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مِئَتَا بَعِیرٍ بِأَصْلَاحِهَا وَأَقْطَابِهَا فِی سَبِیلِ اللہ، یا رسول اللہ 200 اونٹ پیش کروں گا اللہ کی راہ میں، ساز و سامان کے سمیت، اسلحے سمیت. حضور نے پھر ترغیب دلائی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامنے آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 بَعِیرٍ بِأَصْلَاحِهَا وَأَقْطَابِهَا فِی سَبِیلِ اللہ، یا رسول اللہ 300 اونٹ پیش کروں گا، سادے نہیں، خالی نہیں، ساز و سامان اور ہتھیاروں سمیت. اب یہاں پر علماء نے قلم کو اٹھایا، محدثین نے قلم کو اٹھا کر لکھا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے 300 اونٹ پیش کیے، بلکہ نہیں، یہ 600 اونٹ بن گئے، 300 بعد والے، 200 اس سے پہلے والے اور 100 اس سے پہلے والے، 600 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیے. اور جب سپرد کرنے کا وقت آیا تو پھر 600 پر اکتفا نہیں کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے اپنے مال کو بھی اپنا نہ سمجھا، اپنی جان کو بھی اپنا نہ سمجھا. جب پیش کرنے کی باری آئی تو 950 اونٹ ساز و سامان کے سمیت، اسلحے سمیت حضور کی خدمت میں پیش کیے، 50 گھوڑوں کو پیش کیا، اور پھر 10,000 دینار ایک مرتبہ پیش کیے، 1100 درہم ایک مرتبہ پیش کیے. اور جب سب کچھ پیش کر رہے تو لوگوں نے سوال کیا عثمان غنی اپنے لیے کچھ نہیں رکھنا، سب کچھ حضور علیہ السلام کے لیے قربان کرتے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جواب یقیناً دیا ہوگا، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، یہ جان ملی ہے، یہ مال ملا ہے، یہ جو عزتیں ملی ہے، یہ سب حضور علیہ السلام کا تو صدقہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی خیرات تو ہمیں مل رہی ہے، تو پھر اسے اپنے پاس رکھنے کا کیا فائدہ؟ جو کچھ بھی ہو اسے حضور کے نام پر قربان کر جاؤ. اور چوتھا مقام، جب ایک غزوے میں مسلمانوں کو بھوک کی تنگی کا سامنا ہوا، اب جناب سیدنا عثمان غنی کے فضائل اور ان کی مالی خدمات کو پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بچا کر رکھا. حضور نے مانگا، مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی تو سب کچھ لٹا دیا. غزوے میں مسلمانوں کو بھوک کا سامنا ہے، مسلمان بھوک سے بھلک رہے ہیں، اور ان کے چہرے کے اوپر افسردگی کا سما ہے، اور سامنے جو کفار موجود ہیں وہ کہہ لگا کے ہنس رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی موجود ہے اور مسلمان دیکھو کیسے بلک رہے ہیں. جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شام تک اللہ رب العزت تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا. جب یہ بات ہوئی، یہ بات جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے 9 اونٹوں کا رخ گندم سمیت، ساز و سامان سمیت حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. جب لوگوں نے حضور علیہ السلام کو آ کر بتایا یا رسول اللہ اناج آ گیا، غلہ آ گیا، سامان آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے پیش کیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. روایات میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے آج جیسی دعا مانگی ایسی دعا پہلے کبھی نہیں مانگی. اور کس کے حق میں مانگی؟ سیدنا عثمان غنی کے حق میں مانگی. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں آپ کے بغلوں کی سفیدی وہ نمودار ہو رہی تھی، اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور پھر دعا کیا کرنے لگے، یا اللہ عثمان کو یہ بھی عطا کر، یا اللہ عثمان کو وہ بھی عطا کر، یا اللہ عثمان کو فلاں چیز بھی عطا کر. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کے کسی بھی عمل کا کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا. عثمان جو بھی کرے گا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے گا، حضور علیہ السلام کی رضا کے لیے کرے گا. یہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارتوں سے نوازا ہے. اور یہی جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن کو مدون کیا ہے. قرآن کی پہلی تدوین وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی، اور دوسری تدوین جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان ان کے درمیان جنگ میں مصروف تھے تو لوگوں نے قرآن کی قرات پر اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ قرآن کو ایسا پڑھا جائے، قرآن کو ویسا پڑھا جائے. یہ بات جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے قرآن کا نسخہ منگوایا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا تھا.
پھر اس ترتیب کے مطابق قرآن کو ایک قرات پر قرات قریش کے اوپر جمع کیا. پہلا کام جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا قرآن کو جمع کرنے والا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کو قریش کی قرات کے اوپر اکٹھا کر دیا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قریش کی قرات کے اوپر نازل ہوا ہے، عربیوں کے اوپر نازل ہوا، قریش کی قرات کے اوپر نازل ہوا. تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے آپ جامع القرآن ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. قرآن کو اکٹھا کرنے والی ذات جو ہے وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو آج دیکھیں قرآن کو جنہوں نے مدفن کیا وہ تو گزر گئے، لیکن قرآن آج بھی کروڑوں لوگوں کے سینوں میں موجود ہے. لوگوں کے سینوں میں اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہے. آج آئے روز کبھی کسی جگہ سے کبھی کسی جگہ سے قرآن کریم کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی تقدس کو، اس کی عزت کو پائمال کیا جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم جب یہ کام ہوتے ہیں تو ایک سچے مسلمان کا سینہ وہ لرز جاتا ہے، اس کے سینے کے اندر آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اترنے والا یہ قرآن جو آخری کتاب ہے اور یہ مسلمانوں کی سب سے محبوب کتاب ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اس کائنات میں کوئی بھی عزیز نہیں ہے. جب اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو پھر مسلمان وہ اس میں آتش زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھڑک جاتے ہیں. تو آج حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا خاص انتظام کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے. قرآن کی تعلیمات صرف حفظ کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کر دیا جائے. ہر سینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس کتاب اور ہماری اس مقدس کتاب کے فرامین سے ہر سینہ محفوظ ہو جائے. قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن کو حفظ کیا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور پھر عالمی سطح کے اوپر کسی ایسے طبقے کا، کسی ایسی کمیٹی کا انعقاد کیا جائے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کا جواب مثبت انداز سے دیا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ رکے تو پھر اس کا انجام برے طریقے کے ساتھ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے. اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، اور آپ کی شہادت وہ ایک شہادت بھی ہے، ایک غم اندوز واقعہ بھی ہے، اور ساتھ میں ایک بشارت بھی ہے. کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خادم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کے اوپر پانی کے چشمے کھول دیے، بئر روما کو وقف کر دیا. لیکن جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو تقریباً 1 مہینے تک آپ کے اوپر پانی کو بھی بند کر دیا گیا. آپ نے لوگوں کو اناج کی فراہمی دی لیکن 1 مہینے تک آپ کے اوپر غلہ بھی بند کر دیا گیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگوں نے نظر بند کیا ہوا تھا باغیوں نے، تو عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا حال ہے. تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے کیوں نہیں، آپ بتائیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رات خواب میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں چلمن کے پاس موجود تھے، اس دروازے کے پاس موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کیا لوگوں نے تم پر پانی کو بند کر دیا ہے اور تم ترس رہے ہو پانی کو؟ جی ہاں یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چلمن سے، اس دروازے سے ایک ڈول میرے سامنے کیا اور میں نے اس سے جی بھر کر پانی پیا. سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہاں تک کہ ابھی بھی اس کی ٹھنڈک میں اپنے کلیجے میں محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان اگر تم چاہو تو میں ان کے خلاف تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو آج کا روزہ تم میرے پاس آ کر افطار کرنا. قربان جائیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں دیدار بھی کروا رہے ہیں اور سامنے 2 آپشنز بھی رکھ دیے. فرمایا کہ عثمان اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں باغیوں کے خلاف تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو آج شام کا روزہ، آج یہ جو روزہ تم نے رکھا ہوا یہ میرے پاس آ کر افطار کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں واپس آ گیا سن کر. رات کو خبر ملی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ افطار کیا. تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی عظمت
اللہ رب العزت نے بھی بیان کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی۔ 18 ذی الحجہ آپ کا یوم وصال تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان مقدس نفوس قدسیہ، ان کی عظمت کو سمجھنے کی بھی اور اس کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔